نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو جنات کی حقیقت اور ان کے وجود کا ثبوت، ان کی مختلف شکلوں میں آنا اور جنات کا کسی کے اوپر حاوی ہونا، کسی جگہ پر ہونا، جنات کے آنے کی وجوہات، انسان پر تسلط، اس بارے میں ہے۔ بعض لوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ جنات کے وجود کا انکار کرنا یہ ٹھیک نہیں، اور نہ ہی انسان جنات کے وجود سے انکار کر سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ بعد اعوذ باللہ کہ خلق الجان من النار، اللہ جل شانہ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ حدیث میں خلق الجان من النار، کہ اس کے آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ تو جنات کے وجود کا تو ہم انکار ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جنات ہیں۔ سورہ جن اس کے بارے میں نازل ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، اور برے بھی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لغت المرجان فی احکام الجان میں فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانوں میں جتنے فرقے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اس طرح کے فرقے موجود ہیں۔ مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، یہودی بھی ہے، ہندو بھی ہے، ہر مذہب کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ اور یہ انسانوں سے نو گنا زیادہ ہے، 9 گنا زیادہ ہے۔ انسانوں سے کافی زیادہ تعداد میں یہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے ایک جب خول آتے تو اس میں سے 5 سے لے کر 55 تک کے افراد ہوتے ہیں، اور یہ مختلف شکلوں میں بھی آتے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ جب آپ مدینہ منورہ میں کسی گھر میں شام کو دیکھو تو 3 مرتبہ ان کو تنبیہ کرو، کیونکہ جنات مسلمان ہونے آئے تھے، کہ آپ کے گھروں میں جنات کا ڈیرا نہ ہو۔ اسی طرح الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے، تو شیطان کے بارے میں تو فرما دیا گیا کہ شیطان کیا ہے۔ شیطان تو کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ تو جنات میں سے تھا، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا تھا۔ اور کبھی کبھی یہ انسانی صورت میں بھی آتا ہے، جیسے بدر کی لڑائی میں کافروں کے ساتھ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، یا جہاں پر قریش کی میٹنگ ہوتی تھی اور جہاں پر مکہ میں مسلمانوں کے خلاف دارالندوہ میں میٹنگ ہوتی تھی، تو نجدی بزرگ کی شکل میں آئے تھے۔ تو اس طرح مختلف شکلوں میں بھی یہ حاضر ہو سکتے، جانوروں کی شکل میں۔ جسم ناری یتشکل فی اجسام المختلفیہ، یہ تو آگ کا وجود ہے، ہر شکل اختیار کر سکتے، اللہ نے اس کو یہ قدرت دے رکھی ہے۔ بعض لوگ چلو اس کے وجود کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا انسان کے اوپر حاوی ہونا اور مسلط ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صحیحین کی روایت ہے نومولود کے بارے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم میں کہ شیطان دونوں بچے کے دونوں پہلوؤں پر اپنے دونوں انگلیاں چھپاتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، انسان کے
بدن میں خون کی طرح سرایت کرتا ہے، جاری رہتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مستور کے اوپر یہ جنات حاوی ہوتے تھے، اس پر دورہ پڑتا تھا تو وہ پھر اپنا کپڑے بھی پاڑتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ صبر کرو آپ کو جنت ملے گی۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے تاکہ میرے بے پردگی نہ ہو۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر اس کے بعد بے پردگی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح مختلف صحابہ کے ساتھ واقعات ہوئے، لیکن اس کے آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ ایک اکیلا پن، انسان اکثر اکیلا رہتا ہے، اور پھر مستورات کا اکیلا پن یہ انتہائی خطرناک رہتا ہے۔ دوسرا، انسان کا بے نمازی ہونا، انسان کا بے نمازی ہونا، بے وضو ہونا، اور اکثر اوقات جنبی حالت یا حیض نفاس کی حالت میں مستورات کا گھومنا پھرنا، کیونکہ اس کے پاس اپنا اسلحہ نہیں ہے تو دشمن کا اٹیک اس کے اوپر ہوتا ہے۔ الوضو سلاح المومن، مومن کا اسلحہ تو وضو ہے، اور اس کا وضو تو کیا، اس کے تو غسل کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ناپاک ہے، ناپاکی کی وجہ سے اس کے اوپر اکثر حاوی ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے والے کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، پھر اس کو ڈرانے خواب دلاتا ہے، اس کے کانے پر بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے حملہ کرتا ہے، اس کے بستر کا شیطان ہوتا ہے، جب بستر کو جھڑکتا نہیں، اس کے اوپر بسم اللہ پڑھتا نہیں، سوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتے ہیں فراش للرجل و فراش لامراتی، ایک بستر مرد کا ہوتا ہے، ایک اس کے بیوی کا ہوتا ہے گھر میں، والثالث للضیف، اور تیسرا بستر مہمان کے لیے ہوتا ہے۔ انسان اپنی ضرورت کے لیے بستر رکھے، اپنے بچوں کے لیے بستر لگائے، اپنی بیگم، وہ اس کی بیگم نے بستر لگا رکھے، خاوند کے لیے لگا رکھے، بچوں کے لیے لگا رکھے، اضافی بستریں لگانا اور اس کو ایسے لگے ہوئے رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ رابع للشیطان، اور چوتھا شیطان کا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں مغرب زدہ لوگ زیادہ ہے، تو مغرب سے تاثر لے کر موویز دیکھتے ہیں، اور اسی میں ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں موویز دیکھتے دیکھتے، تو ان کے اوپر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، جنات کا تسلط ہو جاتا ہے، اولاد میں بھی تسلط ہوتے، خواتین کے اوپر استحاض کی بیماری بھی، پہلے بھی میں نے جنات کا انسانوں کے ساتھ بدکاری والی ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کے اوپر جب جنات کا تسلط ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہے؟ تو اچانک خوشبو کا آنا، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ کبھی کبھی سخت بدبو کا آنا، یہ اس کی علامت ہے۔ سر، کندھوں اور بدن کا بھاری ہونا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ چلتے پھرتے یہ محسوس کرنا کہ کوئی آگے پیچھے ہے۔ اسی طرح سونا، چاندی، رقم محفوظ جگہوں سے چوری ہونا، اچانک جسم میں تڑاہٹ آنا اور جسم سرد ہو جانا، چھت پر قدموں کی آہٹ، رات کے وقت گھر میں برتنوں کی آپس میں ٹکرانے کی آوازیں، گھر کی دیواروں پر، صوفوں پر، گدوں پر، بستروں پر یا افراد کے اوپر خون کے چھینٹے پڑنا، کپڑوں کا پٹ جانا، آپ نے صرف الماری میں کپڑے رکھ کے نکالے تو پٹے ہوئے، یا جل جانا، بار بار جل جانا، سوتے میں جھٹکے لگنا، یا سوتے میں کسی کا ہلانا، اپنے بستر پر کسی کو محسوس کرنا، اپنے ساتھ کسی کو محسوس کرنا، کسی کا آپ کو آواز دینا، آپ کا نام لے کر آپ کو آواز دینا، یہ اس کی علامات ہیں ان کی موجودگی کی۔ اور اکثر خواب میں قبریں اور انجان مردوں کا دیکھنا بار بار، اور اسی طرح بعض انسانوں کے اوپر حاضری ہوتی ہے اس کی کیفیت، اور حاضری کی کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے کہ زور سے ہنسنا، زور سے رونا یا چیخنا، یہ اس کی علامات ہیں۔ تو اس کا وجود کا تو انکار نہیں کر سکتے، وجود بھی قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، وجوہات بھی بتائی گئی ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے انسان کے اوپر یہ تسلط اس کو ہوتے، اور کبھی ان کی دشمنی کی وجہ سے انسان اس
کو تو نظر نہیں آتا، وہ اپنے کام میں لگے، یا دریا میں، یا کسی ندی میں، یا چشمے میں، یا کسی جگہ پر پتھر پھینک رہا ہے، اس کو لگ گئے، ان کے اولاد کو لگی تو نقصان پہنچا۔ اور اسی طرح کبھی کبھی محبت کی وجہ سے بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ جادو کے ذریعے سے بھی مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو نہ ہی اس کی حقیقت سے انکار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے انسان کے اوپر حاوی ہونے سے انکار کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کا وجود بھی ہے، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن اس سے حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو تو ہم نے اتنی کی کہ اس کی حقیقت کے بارے میں بتایا، ثبوت کے بارے میں بتایا۔ میرے رب نے چاہا انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو اس کے علاج کے بارے میں آئے گی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھا کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے وظائف بھی ملیں گے اور معلومات بھی ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔